بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ درایتی ابواب میں کتاب النکاح میں اب ہم شروع کر رہے ہیں باب الشغار کو۔ شغار، شغر یشغر باب فتح سے آتا ہے، شغر البلد شغوراً باب نصر سے بھی آتا ہے۔ اگر شغر یشغر باب نصر سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اذا خلا البلد عن حافظ یمنعہ، جب شہر کا کوئی محافظ نہ رہے تو کہا جاتا ہے شغر۔ اور شغر الکلب شغرن باب فتح سے، تو اس کا معنی ہے رفع احدی رجلیہ لیبول، جب کتا اپنے پیر کو پیشاب کرنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ شغرت المرأۃ ای رفعت رجلہا للنکاح، یہ ہے شغر۔ اور شاغر الرجل الرجل شغارا، جو ہمارا ترجمۃ الباب ہے، باب مفاعلت سے شغار، یعنی ہر ایک کا ایک دوسرے سے اپنی محرم کا نکاح کروانا اس شرط پر کہ اسی کو دوسری کا مہر قرار دیا جا سکے، دوسرا کوئی مہر نہ ہو، آٹا ساٹا جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں، کہ ادھر سے میں میری بہن سے تیرا نکاح کرواؤں اس شرط پر کہ تو اپنی بہن سے میرا نکاح کرا اور یہی مہر ہوگا، دوسرا کوئی مہر نہ ہوگا۔ تو نفس آٹا ساٹا مبادلہ یہ کوئی حرام نہیں ہے، بشرطے کہ شرط نہ ہو اور بشرطے کہ مہر اس کے علاوہ طے پائے مستقلاً۔ زمانے جاہلیت میں اس طرح چلتا تھا کہ ایک اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے کی بیٹی سے، بشرطے کہ وہ دوسرا اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرائے اور مہر کوئی اور نہ ہو، یہ خوب چلتا تھا، اس لیے اس کو شغار کہا جاتا ہے۔ روایت ہے عبید اللہ ابن سعید کی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار۔ عبید اللہ ابن سعید، جن کی کنیت ابو قدامہ السرخسی ہے، ثقۃ ثبت راوی ہے، وہ فرماتے ہیں روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنی سند سے کہ نہا عن الشغار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نکاح کرنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ شرط ممانعت جو ہے وہ یہ ہے کہ مہر طے نہ کیا جائے، اور مہر شرط نکاح ہے، اس کے بغیر نکاح بشرطے کہ قطعاً مہر کے نہ ہونے کی شرط لگائی جائے ممنوع ہے۔ اس کے بعد کی روایت حمید ابن مسعدہ کے حوالے سے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار فی الاسلام ومن انتہب نہبتا فلیس منا۔ عمران ابن حسین ابن عبید ابن خلف الخزاعی، ان کی کنیت تھی ابو نجید۔ یہاں لطیفۃ الاسناد بن جائے گا کہ یہ صحابی ابن الصحابی رضی اللہ تعالی عنہما ہے، خیبر کے سال میں اسلام لائے تھے، بڑے فاضل صحابی تھے، اور کوفہ میں قاضی بھی رہے ہیں، اور بصرہ میں سن 52 میں ان کا انتقال ہوا،
رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس روایت کی سند میں یہ بھی لطیفہ لکھا ہے علماء محدثین نے کہ یہ مسلسل بالبصریین ہے، نیز اس میں روایت التابعی عن التابعی ہے۔ اب آتے ہیں متن حدیث پر کہ لا جلب ولا جنب۔ جلب ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جانا، جلب یجلب لے جانا۔ جلب دو چیزوں میں ہوتا ہے، ایک تو جلب کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، اور ایک جلب کا تعلق سباق اور ریس مسابقے سے ہے۔ زکوٰۃ سے اس کا تعلق ہو تو مطلب یہ ہے کہ چندہ وصول کنندہ مصدق اہل زکوٰۃ کے پاس آئے، ایک جگہ قیام کرے، اور پھر ایسے شخص کو بھیجے جو اموال اس کے پاس جلب کر کے، طلب کر کے لے آئے اپنی اپنی جگہوں سے، تاکہ وہ ایک ہی جگہ پر رہ کر صدقہ وصول کر لے۔ اس کو منع کیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ تم ان زکوٰۃ دینے والوں کے میاں پر، ان کے اماکن اور ان کے مواضع پر جاؤ اور وہاں سے صدقات وصول کرو، وہاں سے صدقات کو حصول کرو۔ مطلب کہ متصدقین پر مصدق کو چاہیے کہ وہ ایسا مکلف نہ کرے کہ تم خود اپنے جانوروں کو اور اپنے اموال کو اور اپنی اشیاء کو لے کر ایک جگہ سب کے سب آ جاؤ، میں اس میں سے جو زکوٰۃ ہوگی اس کو وصول کروں گا۔ یہ متصدقین پر ایک قسم کا تکلیف ما لا یطاق ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا۔ اور اگر جلب کا تعلق سباق سے ہو تو پھر مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے گھوڑے کے پیچھے پڑ جائے، اس کو خوب ہنکارے، اس کو زجر کرے اور اس کو خوب آگے بڑھائے اور اس کے پیچھے بھاگے، چلائے، تاکہ وہ دوڑنے پر اور زیادہ آمادہ ہو، اس سے بھی منع کیا گیا۔ تو چاہے جلب کا تعلق زکوٰۃ سے ہو، چاہے جلب کا تعلق سباق سے ہو، دونوں ممنوع ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جلب کی تفسیر یہ بھی ہے کہ جانوروں کے مالک کو مکلف نہیں کیا جائے گا کہ وہ جانوروں کا جلب بلد تک کرے تاکہ چندہ کرنے والا ان سے زکوٰۃ لے، بلکہ ان کی زکوٰۃ ان کے مقام پر جا کر وصول کی جائے گی۔ سبحان اللہ وللہ الحمد علی ذالک۔ اللہ پاک نے شریعت میں کتنی آسانی رکھی ہے، اور ارباب اموال کا بھی، ان کی نفسیات کا بھی، ان کی سہولیات کا بھی کتنا عظیم خیال فرمایا ہے۔ آگے فرمایا ولا جنب، جنب یجنوب باب نصر سے آتا ہے، جنبت الرجل الشر جنوبا، یعنی ابعدت الرجل الشر ابعادا، دور کرنا۔ جنب بھی آتا ہے مبالغتاً، اور یہ جنوبی کو جنوبی بھی اس لیے کہا جاتا ہے لأنه في حال جنابته يكون مبعودا عن ملائكة الرحمة إذا كانت هذه عادته۔ جنب، جنب کا تعلق بھی سباق سے بھی ہے، زکوٰۃ سے بھی ہے۔ اگر جنب کا تعلق سباق سے ہے تو مطلب یہ ہے کہ کسی گھوڑے کو دور کرے اپنے گھوڑے کی طرف جس پر وہ مسابقت کرتا ہے۔ جب مرکوب تھک جائے تو پھر وہ مجنوب کی طرف محول ہو جائے، یعنی ایک گھوڑا دور رکھے، کافی دور کھڑا کر دے، اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر دوڑے۔ جب یہ گھوڑا تھک جائے تو وہ ڈائریکٹ اس گھوڑے پر بیٹھ جائے اور پھر اس کو خوب دوڑائے۔ یہ بھی تو غلط ہے، ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ اور زکوٰۃ میں جنب کا مطلب یہ ہے کہ عامل یہ اصحاب صدقہ کے اماکن میں بہت دور مکان پر جا کر قیام کرے، اور پھر اصحاب صدقات و اموال کو حکم یہ کرے کہ میرے پاس اس کو لے آؤ۔ اس کو بھی منع کیا گیا، یعنی
مثال کے طور پر کسی کو زکوٰۃ وصول کرنی ہے بمبئی میں، تو ممبئی کے بہت دور علاقے میں، دیکھو دور کا معنی پایا گیا، وہاں جا کر قیام کرے اور پھر اصحاب اموال سے کہے کہ تم اپنے اپنے اموال یہاں لے کر آ جاؤ، یہ بھی غلط ہے۔ اس سے بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے، چونکہ مشقت ہے اس میں، اس لیے رفق جانبین سے ہو اس کا خیال فرمایا ہے۔ فلیس منا، آگے فرمایا ولا شغار فی الاسلام، اور اسلام میں شغار کی مشروعیت نہیں ہے، بالکل عدم مشروعیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے اس کی اسلام میں کوئی مشروعیت اور اصلیت نہیں ہے۔ ومن انتہب نہبتاً ای ومن سلب سلبا ومن اختلس واخذ قہرا، کوئی کسی کا مال زبردستی جھپٹ لے تو فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں ہے والا اسلوب کئی دفعہ کتاب الایمان میں بھی آتا ہے۔ اہل سنت والجماعت معتزلہ کے مسلک و نظریات سے بچتے ہوئے اس کی توجیح کرتے ہیں کہ فلیس منا ای لیس من المطیعین لامرنا، وہ ہمارے حکم کا فرما بردار نہیں ہے، یا لیس من جماعتنا ولیس علی طریقتنا و سنتنا۔ ظاہر حدیث تو اسی پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا، لیکن اگر وہ مستحل ہے یا مستخف ہے یا مستہین ہے تو پھر اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی محرمات کا استحلال کرنا یہ اسلام سے ارتداد کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مستحل نہیں ہے تو پھر چونکہ اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر کہ مرتکب ذنوب سوائے شرک کے تحت المشیت ہے، البتہ صاحب شریعت کے مزاج کو ان کی حالت پر رکھ کر عوام میں یہ سب توجیحات نہ کی جائیں، بلکہ عوام کو تو فلیس منا میں جو ایک شدت بھرا لب و لہجہ ہے اور وہ شدت میں بھی اصل میں رحمت ہے، تو اس چیز کو اپنے ظاہر پر رکھ کر ہی سمجھایا جائے۔ جیسے سفیان ثوری علیہ الرحمہ کے باب میں امام ابو داؤد نے ایک کومنٹ کرتے ہوئے ان کی ایک نوٹ نقل کی ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی روایتوں کو امراؤہا و امرارہا علی ظاہرہا، امرارہا علی ظاہرہا، اس کو اپنے ظاہر پر رہنے دو کہ فلیس منا ای فخرج عن ملتنا، تاکہ لوگ اس کو ایک دم ایزیلی نہ لیں۔ اس روایت کا درجہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، اگرچہ اس روایت کی سند میں حسن عمران سے نقل کر رہے ہیں، جبکہ حسن بصری کا سمع عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نہیں ہے، نیز وہ مدلس بھی ہیں، پھر بھی اس روایت کو صحیح کہا گیا اس لیے کہ حسن اس میں منفرد نہیں ہیں، بلکہ محمد ابن سیرین نے ان کی متابعت کی ہے، جو متابع مسند احمد میں پایا جاتا ہے۔ اور محمد ابن سیرین اگرچہ دار قطنی یہ کہتے ہوں کہ ان کا سمع عمران ابن حسین سے نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنی بات تو ضرور ہے کہ محمد ابن سیرین مدلس تو نہیں ہیں۔ نیز اس حدیث کے شواہد بھی حدیث انس سے موجود ہیں، جیسے آگے آ رہا ہے۔ ابن عمر کی روایت بھی ہے جو مسند احمد میں پائی جاتی ہے، تو اس حدیث کے شواہد میں حدیث انس خود ہماری کتاب میں ہے، حدیث ابن عمر مسند احمد میں ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شارع علیہ السلام نے ان سب ابواب کو مسدود کر دیا جن سے امت کو ضرر لاحق ہوتا ہو، اس لیے کہ اگر ہم ان چیزوں میں غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ مقصد شریعت الحاق الضرر بالآخرین کو روکنا ہے۔ ایک بصیرت والا اگر اس کو سوچے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک دوسرے کو ضرر نہ پہنچے، چنانچہ یہ مقصد، یہ علت جہاں بھی پائی جائے گی وہاں یہ حکم لاگو پڑے گا۔ اس کے بعد کی روایت
اسی باب الشغار کی علی ابن محمد کے حوالے سے حضرت انس کی دیکھیے متابع آ گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغار فی الاسلام۔ قال ابو عبد الرحمن، اگرچہ یہ متابع میں ضعف ہے لیکن میں نے کہا ایک دوسرا متابع ابن عمر کا مسند احمد میں ہے۔ قال ابو عبد الرحمن هذا خطأ فاحش والصواب حدیث بشر۔ هذا خطأ فاحش یعنی یہ حدیث اس سند کے ساتھ خطأ فاحش ہے۔ تو پھر اس کا مقابل بھی امام نسائی اپنی عادت کے مطابق ذکر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں صحیح سند اس سے اوپر والی ہے بشر کی، بشر ابن المفضل کی جو پہلے گزری۔ سنیے ذرا، امام نسائی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ محمد ابن کثیر کی روایت جو فزاری کے طریق عن حمید عن انس ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ بشر مفضل نے مخالفت کی ہے، مطلب بشر مفضل کی روایت کے یہ روایت مخالف ہے۔ بشر ابن المفضل کی روایت کے خلاف ہے محمد ابن کثیر کی روایت، اس لیے کہ بشر ابن المفضل نے چونکہ مخالفت کی ہے اس طور پر، کس طور پر کہ عن حمید عن الحسن البصری عن عمران اس کو بتایا ہے، اور وہ زیادہ ثقہ اور احفظ ہے، اس لیے کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ الیہ المنتہا فی التثبت بالبصرہ، اور ابن معین نے ان کو شیوخ بصریین کے اثبات میں شمار کیا ہے، برخلاف محمد ابن کثیر کے، اس لیے کہ محمد ابن کثیر کو اکثر ائمہ رجال نے ضعیف کہا ہے، امام احمد نے بھی ان کی تضعیف کی ہے اور منکر الحدیث کہا ہے، امام بخاری نے ان کو لین جداً کہا ہے، اس اعتبار سے بھی ان کی روایت پر اس روایت کو ترجیح دی گئی ہے، یعنی بشر ابن مفضل کی روایت کو۔ پھر تفسیر الشغار ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں تفسیر الشغار کو کہ شغار کا مطلب کیا۔ ہارون ابن عبداللہ کی روایت ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار، والشغار ان یزوج الرجل الرجل ابنته علی، یعنی بشرطے کہ ان یزوجہ ابنتہ ولیس بینہما صداق۔ یہ جو تفسیر ہے یہ مدرج ہے، امام نافع کا قول ہے، اور ان یزوج الرجل الرجل ابنتہ یہ بنت قید کے طور پر نہیں ہے، اخوات، عمات، خالات یہ سب اس میں شامل کی جائیں گی۔ یہ نہیں محمول ہے بالاتفاق عدم مشروعیت پر، ہاں البتہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ اس طرح اگر شرط لگا کر نکاح کیا جائے تو وہ اصلاً منعقد ہی نہیں ہوگا۔ حنفیہ فرماتے ہیں منعقد تو ہو جائے گا، ہاں البتہ مہر مثل لازم ہوگا، اور مہر مثل دے دینے سے شغار کی فہرست سے یہ نکاح خارج ہو جائے گا۔ اس کے بعد کی روایت ہے محمد بن اسماعیل کی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار قال عبید اللہ والشغار كان الرجل يزوج ابنته على ان يزوجه اختہ۔ یہ شغار کے باب کو یہاں ہم ختم کر رہے ہیں، آگے ترجمۃ الباب آئے گا التزویج علی سور من القرآن۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔